میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے۔ پاکستان تباہی کے اس مرحلے تک کیسے پہنچا، اس کی ہم 12 ایپیسوڈز اب تک ریکارڈ کر چکے ہیں اور آج ہم 13ویں ایپیسوڈ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر 2008 کے انتخابات جو تھے وہ التوا کا یعنی ڈیلے کا شکار کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے؟ انتخابات جو ہے وہ جنوری کی 7 یا 8 تاریخ کو منعقد ہونا تھے اور محترمہ بےنظیر بھٹو کی 27 دسمبر کو شہادت کے بعد فوری طور پہ کچھ امن و امان کا معاملہ پیدا ہوا تھا جی، زیادہ سندھ میں، لیکن دوسری جگہوں پہ بھی اور پورے ملک پہ جو ہے وہ بہت ہی سوگوار کیفیت تھی۔ لا اینڈ آرڈر کے کچھ کویسچن سامنے تھے، لیکن 2-3 دن کے اندر چیزیں جو تھیں وہ نارمل ہو گئی تھیں۔ کہیں معاملات اس سطح پہ حدود سے یا قابو سے باہر نہیں ہوئے جس کے پاکستان کے لوگ عادی تھے۔ کراچی، حیدرآباد، اربن سندھ میں 1985 سے آنورڈ جب سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا تھا 40-50 لاشیں گرا دی جاتی تھیں۔ اسی 2007 میں 12 مئی کو محترمہ کی شہادت سے کوئی 6 مہینے یا 7 مہینے پہلے ایک ہی دن میں 42 لوگ مارے گئے تھے۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے اس پہ کچھ جو پاکستان کی تاریخ کے اسکالرز ہیں ان سے بھی رہنمائی چاہی جی، کہ بنیادی طور پہ محترمہ کی شہادت کے نتیجے میں جو پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی تھی اسے سلو کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، فیڈ کرنے کے لیے، اسے فیڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک حربہ تھا۔ جی، پیپلز پارٹی نے مطالبہ نہیں کیا انتخابات کے التوا کا۔ یہ وہاں اس زمانے میں جو کرائسس مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ ایک چیمہ صاحب ہوتے تھے اور اس طرح کے لوگ، یہ نظر آ رہا تھا کہ محترمہ کی جو اسیسینیشن ہے اس کی صحیح قانونی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن نہیں ہو پائے گی۔ جی بالکل۔ تو انتخابات 1 مہینے کے لیے التوا میں ڈالے گئے اور کئی برس کے بعد ایک صاحب تھے جو اس زمانے میں بہت موور اینڈ شیکرز میں سے ایک سمجھے جاتے تھے، بعد میں ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی رہے، ننکانہ سے ان کا تعلق تھا، ان کا نام تھا بریگیڈیئر اعجاز شاہ۔ تو بہت سے خفیہ اداروں کے سربراہ رہے اور میں نے عرض کی نا کہ موورز اینڈ شیکرز میں تھا، بالکل۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ 2008 کے انتخابات میں جو نادیدہ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ 1970 سے چوری کرتے آ رہے ہیں، عادی چور، عوام کے خلاف ریاستی جرائم میں مہارت رکھنے والے، ان کا پلان یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف اس کو اکثریت دلائی جائے گی، لیکن محترمہ کی تشریف آوری اور پھر میاں نواز شریف کا انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ، حالات قطعی بالکل ہی ایک نئی صورت اختیار کر کے قطعی طور پہ بدل گئے۔ بالکل۔ انہوں نے تسلیم کیا ایک انٹرویو میں کہ ہمیں نئے سرے سے اپنا پلان مرتب کرنا پڑا انتخابات کا۔ تو جب ان لوگوں میں سے ایک جو یہ فیصلہ کرنے والے تھے، طاقت رکھتے تھے یا یہ کرنے والے تھے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ری ایڈجسٹ کرنا پڑا، تو ہم یہ کیسے تسلیم نہ کریں کہ جو 2008 کے انتخابات تھے
ان کے نتائج بھی جی مجبوراً اس میں ری ایڈجسٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن کیا ان کے ساتھ ان کو فیبریکیٹ نہیں کیا گیا؟ کیا اس میں جو ریگنگ کے اور عوام کے مینڈیٹ کو آبفسکیٹ کرنے کے، وشیٹ کرنے کے طریقے نہیں آزمائے گئے؟ 2008 میں انتخابات کے بعد 29 فروری کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھایا تھا۔ میری رائے میں پیپلز پارٹی کی یہ حکومت اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت، یہ ڈے ون سے یوزول سسپیکٹ کو قبول نہیں تھی۔ سو وہ آپ کے سوال کا جواب تو آ گیا کہ وہ التوا کیوں کیا گیا، کیوں ہوا، کیا ریزنز تھی اس کے پیچھے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ بوربن معاہدہ جو ہوا وہ کیوں ناکام ہوا؟ 9 مارچ 2008 مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی بھوربند اسلام آباد کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پہ مل بیٹھے۔ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ آئے، آپ نے چائے پی اور کہا کہ آئیے ایک معاہدہ کریں، ظاہر ہے بات چیت چل رہی تھی۔ تو دونوں جماعتوں میں جو وسیع عوامی تائید رکھنے والی جماعتیں تھیں اور جنہیں سٹگمیٹائز کیا گیا تھا، جنہیں عوام میں یہ کہہ کے بدنام کیا گیا تھا کہ یہ روایتی سیاستدان ہیں اور یہ باریاں لیتے ہیں، ایز اف کہ دو پارٹی نظام جو ہے وہ جمہوریتوں میں کوئی انوکھی بات ہے، ایز اف کہ جمہوریت بذات خود عوامی حکمرانی کی روایت کا نام نہیں، ایز اف کہ جب ضیاء الحق نے 1983 میں مجلس شورا بنائی تو انہوں نے مریخ سے بندے امپورٹ کیے تھے، کیا وہ انہی گھرانوں کے لوگ نہیں تھے جو یونینسٹ پارٹی کے وقت سے جو ہے وہ اقتدار میں رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ معاملہ روایتی سیاست اور روایتی سیاستدان کا نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ محترم جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کچھ حامی بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ روایتی، تو ان کی اپنی جماعت میں جو لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ غیر روایتی ہیں؟ وہ کیا ایوب خان کا بیٹا گوہر ایوب خان نہیں ہے، یا گوہر ایوب خان کا بیٹا عمر ایوب نہیں ہے؟ کیا اسد عمر محمد زبیر جنرل غلام عمر کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا فواد چودھری کا ایک چچا جو ہے وہ گورنر پنجاب نہیں رہا، ایک تایا جو ہے وہ چیف جسٹس پنجاب نہیں رہا؟ بات روایتی اور غیر روایتی کی نہیں ہے، بات کٹھ پتلی سیاستدان کی اور عوامی تائید کے حامل سیاستدانوں کی ہے۔ ہر وہ شخص پاکستان کی تاریخ میں جسے عوامی تائید حاصل ہوئی یا عوامی تائید حاصل ہونے کا امکان پیدا ہوا، وہ راندہ درگاہ ہے، وہ اسی وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ کٹھ پتلی ہے، بالکل، جب تک وہ پپٹ ہے، جب تک اس سے جو ہے وہ من مرضی کے کام کروائے جا سکتے ہیں، آربیٹریلی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بھوربن کا جو معاہدہ تھا وہ ان کوفتوں کے لیے جنہیں آلریڈی 14 مئی 2006 کے میثاق جمہوریت سے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہ ہم نے تو پوری 90 کی دہائی ان دو جماعتوں کو آپس میں لڑوایا ہے، اور ان کی اس لڑائی کی آڑ میں ہم نے اپنے ادارہ جاتی اور ذاتی مفادات کو آگے بڑھایا ہے۔ بالکل، یہ اگر ایک ہو جاتے ہیں تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔
نور کان کابینہ میں لیے گئے تھے مسلم لیگ نون کے. اب کچھ رہنما مسلم لیگ نون کے نجی مجلسوں میں آف دا ریکڈ مانتے ہیں کہ وہ جو معاہدے کا ایک حصہ تھا کہ 100 دن کے اندر عدلیہ بحال کی جائے گی اور افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا جائے گا، وہ تو 29 فروری کو اپنی پہلی تقریر میں تمام ججز کی رہائی اور عدلیہ کی بحالی کا اعلان جو ہے وہ مجلس رضا گیلانی نے کر دیا تھا. معاملہ افتخار چودھری پہ آ کے اٹک گیا تھا. جی اب مسلم لیگ نواز کے جو احباب ہیں، جو ہمارے ہم وطن ہیں، جنہوں نے 2013 سے 2022 تک کا یہ آزمائش دیکھ لی ہے، اب انہیں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ جمہوریت بنیادی طور پہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہے. اس میں کسی ایک ادارے کو ایسا اختیار نہیں دیا جاتا یا دیا جانا چاہیے کہ وہ جواب دہی سے بالا ہو. اور پاکستان جیسا ملک جس میں عدلیہ، پارلیمنٹ، پولیٹیکل پروسیس اور نان پولیٹیکل کے نام پہ پولیٹیکل پروسیس، جس میں بیوروکریسی، جس میں تمدنی یعنی سوک انسٹیٹیوشنز، ان سب کی ہسٹری جو ہے نرم لفظوں میں کہیں گے تو وہ چیکرڈ ہے. پنجابی میں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈب کھڑبی ہے، کہیں سے اچھی ہے کہیں سے بری ہے، تو زیادہ بری ہے. تو اس جیسے ملک میں تو کسی کو کسی ایک ادارے پہ جب ہم کو بہت زیادہ اختیار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا گلے پڑ جاتا ہے. پیپلز پارٹی نے تو 2008 سے 2013 تک بھگتا، پھر مسلم لیگ نواز نے بھی بھگتا. اب میرے ایک مرحوم صحافی دوست، اب ان کا انتقال ہو گیا، رؤف طاہر صاحب ہوتے ہیں، تو جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو میں ان سے جو ہے وہ، حالانکہ وہ مجھ سے بڑے تھے اور میں ان کا احترام بھی بہت کرتا تھا، لیکن میں انہیں چھیڑنے کے لیے کہتا تھا کہ رؤف بھائی ہن افاقہ ہے، اب آپ کو افاقہ ہے، اب آپ کو آپ نے جس آزاد عدلیہ کے نام پہ وہ مخلوط حکومت توڑی تو آپ نادانستہ کہیے یا دانستہ کہہ لیجئے، سیاسی جماعتیں نادانستگی میں کہاں کوئی کام کرتی ہیں. دراصل تو مسلم لیگ نواز کے میں وہ ایک بہت بڑا ایک سیکشن موجود رہا ہے سیاسی رہنماؤں کا، جو ذہنی طور پہ ابھی تک اس بات کو فراموش نہیں کر پائے کہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مخاصمت، ہاسٹیلٹی رہی ہے. نیز یہ کہ ان کی جماعت کا جو تشخص ہے، جو آئیڈینٹی ہے، جو شناخت ہے، وہ بنی ہی پولرائزیشن کے نتیجے میں ہے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جمہوری مفاہمت اور چیز ہوتی ہے، دستور کے اندر رہتے ہوئے دستور کی بالادستی پہ مفاہمت جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنا جو سیاسی ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا نیریٹو ہے، ہماری پوزیشن ہے، ہماری پالیسی ہے، اسے ہم نے سرنڈر کر دیا. جب جمہوری قوتیں آپس میں ہاتھ ملائیں، جو کہ جمہوریت کی روح ہے، تو اسے نام دیا جاتا ہے مکمکا. مکمکا is a derogatory term for something criminal. دو فریق ہیں، two parties to an issue، اور وہ ماورائے قانون سے بالا کوئی کچھ ایسا بندوبست کر لیں جس کے نتیجے میں دونوں مل کے کوئی ناجائز کام کریں، اس کو مکمکا کہتے ہیں. یہ وہ مکمکا ہے جو اس ملک میں 77 میں PNN نے آمریت کے ساتھ کیا.
یہ وہ مکمکہ ہے جو کنونشن لیگ میں جانے والوں نے ایوب خان کے ساتھ مل کے کیا. یہ وہ مکمکہ ہے جو 71 کے کرائسس میں اسلام پسندوں نے یا امریت کے ساتھ مل کے کیا. یہ وہ مکمکہ ہے جو ضیاء الحق کے ساتھ جو ہے وہ مجلس شورا میں جانے والوں نے کیا, غیر جماعتی انتخابات میں جانے والوں نے کیا. یہ وہ مکمکہ ہے جو MMA بنانے والوں نے اور قاف بنانے والوں نے, پیٹریٹ بنانے والوں نے, وہ تھا مکمکہ. میثاق جمہوریت تو جمہوری مفاہمت تھی. بالکل. انفارچونیٹلی میں ڈیم نہیں کر رہا, کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا یا کسی کو مخالفت نہیں کر رہا, لیکن یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہے کہ اپنی الگ سیاسی آئیڈینٹی کو قائم رکھتے ہوئے مسلم لیگ نواز کچھ دور نکل گئی اور 100 دن کے اندر وہ مخلوط حکومت ختم ہو گئی. تو جو کہ جمہوریت دشمن کوفتوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے جنہیں اس جمہوری تجربے کو لے کے چلنا تھا جی, ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جی. بھوٹ بند کا معاہدہ 9 مارچ کو اس پہ دستخط ہوئے, تو دیٹ واز assumed to be a very good day for democracy in پاکستان. وہ فیض صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی, جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی. بس یہ تھا بھائی بھوٹ بند کا معاہدہ کا, وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد پھر آزاد عدلیہ کا جو تناظر ہے, جو اس کا کانٹیکسٹ ہے, وہ کیا ہے؟ جب جمہوری روایت کمزور ہو جی, اور تو مختلف جو ادارے ہیں ان میں اختیار کے لیے کشمکش, رسہ کشی, کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں ایگزیکٹو اور جوڈیشری, ایگزیکٹو گورنمنٹ اور جوڈیشری کی تاریخ گلوریس نہیں ہے, ٹو سے دا لیسٹ. میں اگنونیمس نہیں کہہ رہا, میں شرمناک نہیں کہہ رہا, میں نے محتاط رہتے ہوئے صرف یہ کہا کہ اٹس نتھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ, اٹس نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. یہ قصہ جو ہے یہ مئی 1955 میں شروع ہوا جب جسٹس منیر جو ہمارے چیف جسٹس تھے, اس وقت وہ فیڈرل کورٹ ہوتی تھی, 56 کا آئین نہیں بنا تھا, بٹ دیٹ واز اوور ایپیکس کورٹ. اس نے غلام محمد کی طرف سے ہماری جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کے توڑے جانے کو ویلیڈیٹ کیا. پھر یہ معاملہ جو ہے وہ 58 میں 200 کیس میں 8 اکتوبر کے معاملے کو ویلیڈیٹ کیا گیا. یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا تب جب ملک بھی ٹوٹ چکا تھا اور یحییٰ خان بھی جو ہے وہ نظر بند پڑے تھے. یعنی اس کے ہوتے ہوئے ہماری جوڈیشری نے اس ملک کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. نصرت بھٹو کیس میں, حاجی سیف اللہ کیس میں اسلم بیگ صاحب نے پبلک میں سٹیٹمنٹ دی اور عدالت کے اندر آ کے سٹیٹمنٹ دی کہ ہاں میں نے پیغام بھیجا کہ یہ کرو. ظفر علی شاہ کیس کے بارے میں بات ہم کسی ایک اس میں کر چکے ہوئے ہیں پہلے. عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے ود ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن. دوسرے, عدلیہ چونکہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے یہ یک وقت ایپلیٹ کورٹ بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے. تو عدالت جو ہے وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے, آئین کی منشا بیان کر سکتی ہے, آئین لکھ نہیں سکتی, آئین کو بدل نہیں سکتی. آئین بنانا, آئین میں کوئی لفظ تبدیل کرنا کا اختیار عدالت کا نہیں ہے. بالکل.
آئین کی منشا کیا ہے اس کی تشریح کا اختیار عدالت کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جیسے میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ دیکھیے دستور میں تو یہی 3 ادارے ہیں نا, جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے اور ایگزیکٹو کلاس. جی تو ان میں باہم کشمکش کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ود ان وچ دا کنٹری ہیز ٹو بی رن. جی یہ تینوں ادارے تو مل کے وہ منظر تشکیل دیتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے ریاست کو چلانا ہے. جی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا جی. رہا. تو اس وقت جو ہے چونکہ افتخار چودھری کی بحالی کی جو تحریک تھی اصولی طور پہ وہ 20 جولائی کو ان کی بحالی کے بعد معاملہ ختم ہو گیا تھا. جی. اور یہ بھی میں پچھلی کسی قسط میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ تھا. اصل معاملہ تو پرویز مشرف کو کمزور کرنا تھا. جی وہ اسی میں جب ان کی صدارت کا معاملہ آیا, پرویز مشرف کی صدارت کی تجدید کا, تو ایمرجنسی لگی. اس کے نتیجے میں ملک پہ جو کچھ ہوا, فوج کی کمان سے دستبردار ہونا پڑا پرویز مشرف کو بادلے ناخواستہ, نہ چاہتے ہوئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک پاپولر رائے بن گئی. جی کیونکہ ہمارا ملک ہے, تعلیمی طور پہ ہم کمزور ہیں. ہمارا ملک کانوں کا کچا ہے. اچھا محاورہ ہے. نہیں ہم کوئی ایسا تو نہیں We always follow the popular opinion. ہمیشہ ہم the majority. دیکھیے پاپولسٹ رائے پہ کی طرف جائے گا ہی وہ جو کیلیبریٹڈ کریٹیکل کانشسنس نہیں رکھتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. جی جو نوانسز پہ نظر نہیں رکھتا ہوگا, جو جسے بہلانا پھسلانا آسان ہے. بالکل. تو ہر چوتھے 5ویں برس ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ساری مشکلات حل کر دے گا. تو 2007 میں وہ فرشتہ جو تھا وہ ہمیں افتخار چودھری صاحب کی صورت میں نظر آ رہا تھا. یہ تو پھر آگے چل کے پتہ چلا نا کہ اب کیا نام لینے. جی اب کیا اس شرمناک چیپٹر کو جو 2012 کے آخر تک چلا, افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ تک, اس میں کون کون سا ٹائکون تھا اور کس کے بیٹے تھے. جی اور اس ملک میں جو ہے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتی گئی. مسلم لیگ نواز نے آزاد عدلیہ کا معاملہ ایک پاپولسٹ نعرہ ہونے کی وجہ سے اپنایا تھا. جی اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اس خطرے کی نشاندہی کر دی تھی. انہوں نے بلکہ مجھے ان کا ایک بیان یاد ہے, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی جسے سیاست کرنی ہے وہ عدالت سے باہر آ جائے اور سیاسی جماعت بنا لے اپنی, کیونکہ اٹ واز ویری ویری کلیئر دیٹ افتخار چودھری ہیڈ پولیٹیکل ایمبیشنز, اور یہ کہ وہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے نام پہ دراصل تو جو وہ مرچنٹ آف وینس میں ہے نا شائی لاک, اب میں یہ کوئی اینٹی سیمیٹک کامنٹ نہیں دے رہا, جی صرف شیکسپیئر کے ڈرامے کا حوالہ دے رہا ہوں. تو ہی وانٹیڈ اے بگر پاؤنڈ آف فلیش فار ہمسیلف ایز ویل ایز فار جوڈیشری. یہ قصہ تھا. میری رائے میں مسلم لیگ نواز آزاد عدلیہ والے معاملے کو بہت آگے لے گئی, جس سے جو ہے وہ ہمیں نقصان ہوا. اس لیے کہ جب ہم انصاف مانگنے کے لیے عدلیہ کے دروازے پہ پہنچے, جی پاکستان کے لوگوں کے لیے الٹیمیٹ جسٹس مانگنے پہنچے, تو ہمیں ہمیشہ مایوسی. بالکل. جی ٹھیک, وہ تو ہم اس عدلیہ کو کیسے آزاد کہیں جو اپنے فیصلے کرنے میں تو آزاد ہو
لیکن لوگوں کو انصاف دینے میں یا جو ملک کے اندر دستوری ڈھانچہ ہے اس کی حفاظت کے لیے سینہ سپتنا ہو. اگر کسی کو اس میں کوئی شک ہے جی تو یہ مسنگ پرسنز کا کیس موجود. بالکل 6 دسمبر 2012 کو ایک صاحب کو، ایک ریاستی اہلکار کو سپریم کورٹ نے طلب کیا، وہ صاحب نہیں آئے اور کہہ دیا کہ وہ بیمار ہیں جی، وہ نہیں آ سکتے. بڑا ایسے ہی بالکل جیسے ابھی چند ہفتے قبل جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک صاحب کو بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ عید کی چھٹیاں منانے چلے گئے. جی تو آزاد عدلیہ ایک پولیٹیکل پلینک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، یہ نعرہ استعمال کیا گیا مسلم لیگ نواز کی طرف سے، which I would say now. مجھے بھی تو ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج ہے نا. جی جی. لیکن جو ہم سے بہتر نظر رکھنے والے لوگ تھے، ہم سے بہتر ویژن رکھنے والے لوگ تھے، ہم سے بہتر سیاسی تربیت رکھنے والے لوگ تھے، وہ تب بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ دس از بینگ اسٹریچ ٹو فار اور اس سے نقصان ہوگا. وہ مسلم لیگ نے مقبولیت پسند نعرہ ایک اٹھا لیا تاکہ اس کی آڑ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی باکسنگ ہو سکے. تو وہ بس یہ والا قصہ تھا. عدلیہ تب بھی آزاد نہیں تھی. اینڈ اسکرٹنگ دا رسک آف کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی وڈ سے کہ عدلیہ نے بعد میں بھی خود کو آزاد ثابت نہیں کیا. جی تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنا خیال رکھیں.